کو تیار نہیں، کہتے نہیں اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. آپ گردنیں کٹوا دیں گے پر یہ کبھی نہیں کہیں گے ہمارا رب رحمان اور رحیم نہیں ہے. نہیں کہیں گے نا، آپ کہیں گے رب رحمان اور رحیم ہے. میرے نبی نے فرمایا میرا رب پوری کائنات کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے وہ پھر بھی رحمان اور رحیم ہے، وہ پھر بھی رحمان اور رحیم ہے. میں یہ بات کہتا ہوں اللہ تعالیٰ عذاب دینے کے باوجود رحمان اور رحیم ہے، اور یہ بات اس کے لیے خلاف رحمت نہیں ہے. تو میرے نبی نے دعائے ضرر فرما دی تو یہ خلاف رحمت کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر میرے نبی دعائے ضرر فرما دیں تو یہ خلاف رحمت للعالمین یہ بات نہیں ہو سکتی کبھی بھی. وہ دعائے ضرر فرمائیں یا دعائے خیر فرمائیں وہ پھر بھی رحمت للعالمین ہی ہے، وہ پھر بھی کیا ہے؟ ہاں، اس پر کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے، کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے. لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ نے جب بھی آپ نے انتقام لیا، آپ نے اپنی ذات کا انتقام کبھی بھی نہیں لیا کبھی بھی ذات کا انتقام نہیں، کبھی نہیں لیا. آپ کے سامنے سب کچھ ہے. احد میں آپ کا چہرہ لہولوحان ہوا، طائف میں آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کے چچا کا حمزہ کو شہید کیا گیا، بیٹیوں پر ظلم کیا گیا، اونٹوں سے گرا دیا گیا. ہند بنت عتبہ نے آپ کے چچا کا کلیجہ چبا دیا. کہیں بھی انتقام نہیں لیا آپ نے. لیکن جب آپ کی نمازیں قضا ہوئیں تو فرمایا یا اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے چونکہ انہوں نے مجھے دین کے معاملے میں تکلیف دی ہے. اور آپ کی امام بخاری کی حدیث اگر یاد ہو وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ چہرے سے سارا خون بہہ رہا تھا، اور پتھر جب برسائے نا پتھر، میں آپ کو ایک پتھر مارتا ہوں، باہر نکلیے ذرا، ایک پتھر مارتا ہوں، پھر چپ کر کے چلے جائیے گا آگے نا، چلتے جائیے گا. آپ نے اینٹ اٹھا کے مجھے مارنی پیچھے سے، ایسا نہیں ہوتا. لیکن رسالت امام علیہ السلام نے پتھر آپ نے برداشت کر لیے. اور حدیث پاک میں تو وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ، آپ صاف فرما رہے تھے خون عن وجهه، اپنے چہرے سے خون بہہ رہا تھا. وَيَقُول، اور منہ سے کیا تھا، زبان سے کیا فرمانا، اللہم اغفر لقومی، یا اللہ میری قوم کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، میری قوم جانتی نہیں کہ میں ان کا کتنا خیر خواہ ہوں. انہیں خبر اور انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ میں کتنی ان سے محبت کرتا ہوں اور کتنا ان کا خیر خواہ ہوں. آئے جی کوئی ٹیکنیکل بات آپ سے اور بھی کرتے ہیں. رحمت، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے کہنا مولوی صاحب نا اوکھیں گلاں لے کے بہ جاندے نے. واقعات سنانے بڑے آسان ہے. ابھی میں واقعات شروع کرتا ہوں نا، حدیث ایسے جمعہ گزرے گا پتہ بھی نہیں چلنا. لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ رب العزت کی منشا تو بیان کروں نا. یہ رحمت جو لفظ ہے اس کو میں ٹیکنیکلی گرامیٹیکلی لے کے چل رہا ہوں. اگر اسے مفعول لہو لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ رسالت امام علیہ السلام واحد ذریعہ ہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت کا. اچھا، اس میں آپ آدھی بات ایبزارب کریں گے، آدھی بات ایبزارب نہیں کر سکتے. اب آپ کو نہیں پتہ مفعول لہو کیا ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دیں، اتنا حصہ چھوڑ دیں، اتنے پہ اتفاق کر لیں کہ مولانا نے بتایا کہ رسالت امام علیہ السلام کیا ہیں، آپ تمام جہانوں کے لیے واحد ذریعہ رحمت ہیں اگر مفعول لہو لیا جائے گا. اور جیسے حدیث پاک میں آتا ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، امام بخاری کی حدیث، دینے والا رب ہے تقسیم کرنے والا میں ہوں. دینے والا رب ہے تقسیم کرنے والا میں ہوں. اور مراد تقسیم انما کلمہ حصر ہے، مشکل سی بات ہے، بس سن لیجئے. دینے والا صرف میں ہوں، صرف میں ہوں دینے والا. اور جس کو ملے گا حصہ تقسیم مصطفیٰ سے ملے گا. اگر اس میں میں مضاف کو حذف کر لوں، یہ گرامیٹیکل ڈسکشن ہے، بس آپ سن لیجئے. اگر اس میں مضاف کو حذف کر لیا جائے تو حذف ہے مضاف اس کے اندر تو معنی بنتا ہے. اصل میں آیت کا اسلوب ہونا چاہیے تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا ذَا رَحْمَةٍ لِلْعَالَمِينَ. اصل میں ہونا آیت اس طرح ہونی چاہیے تھی، لیکن ذا اس میں اللہ نے حذف فرما دیا، ذا حذف ہو گیا. یہ اس کا معنی بنتا ہے کہ آپ کیا ہے، اللہ نے آپ کو بھیجا رحمت والا بنا کے. ٹھیک ہو گیا جی. اگر راحمن اس سے مراد لی جائے تو جس کا معنی ہے باعث رحمت. راحم کہتے ہیں اللہ نے راحم بنا کے بھیجا. راحم پر چھوٹی سی بات ہے، کیا راحم کے لیے باخبر ہونا ضروری نہیں ہے؟ میرا ایک سوال ہے آپ سے، پڑوسی کا حق رشتہ دار سے زیادہ ہے؟ حدیث پاک میں ہمیں خطرہ لاحق ہو گیا کہیں ہماری جائیداد کا حصہ دار نہ بن جائے. وجہ یہ ہے کہ آپ کے دکھ میں پڑوسی جلدی پہنچے گا. ایسے ہی وہ جلدی پہنچتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ریلیٹیوز. ایسے ہی ہوتا ہے نا.
اس لیے پڑوسی کا حق زیادہ رکھا گیا۔ راحم، رحم کرنے والا، مہربان سے مراد وہ ذات لی جاتی ہے جو باخبر بھی ہو اور قریب بھی ہو۔ ایسے ہی ہے، اگر ایک بندہ نہ تو آپ کی قریب ہے نہ آپ کی ذات سے باخبر ہے، وہ راحم کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ اس کو آپ کے حالات کی خبر، نہ واقعات کی خبر، نہ وہ آپ کے قریب ہے، وہ راحم کیسے ہوگا؟ اگر اس کو میں منصوب حال پر لوں تو اس سے مراد یہ ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام کا پورا وجود ہی رحمت ہے۔ کیا ہے؟ اس آیت لفظ رحمت کے میں ڈیفرنٹ میننگز لے رہا ہوں۔ جو لاسٹ میننگ میں نے لیا، اس سے مراد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا وجود ہی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت نے پورے جہانوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ سورۃ اعراف، اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میری رحمت نے پورے جہانوں کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہر چیز پر وسعت اختیار کر رکھی ہے۔ وہاں اپنی رحمت کی بات کی، یہاں رحمت للعالمین کی بات کی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ نے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود تو دنیا میں فزیکلی اللہ کی ذات تشریف نہیں لا سکتے، تو کہتے ہیں کہ مادی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا اظہار کرنے کے لیے اپنے نبی کو بھیجا۔ You can say that the embodiment of Allah's mercy, our holy prophet peace be upon him, embodiment of Allah's mercy، یہ فزیکل شیپ ہے اللہ کی رحمت کی؟ نہیں، never you can never grasp it۔ اللہ فرماتے ہیں میں رحمت، میری رحمت نے پورے جہانوں کو گھیر لیا۔ ٹھیک ہے، اب اللہ نے اس رحمت کو جس کا اظہار فرمایا سورۃ اعراف میں، وہ اظہار کیسے فرمایا؟ مادی طور پر اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا سراپا رحمت بنا کر۔ اس ذات کو دیکھو، اس کا ہر عمل، اس کا ہر ایکٹ، اس کا پورا وجود ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایمبوڈیمنٹ آف Allah's mercy، تو گویا معلوم یہ ہوا وہ وجود جو اللہ کی رحمت کی دلیل ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ کریم اسلام ہے۔ تو یوں کہیے نا کہ رسالت مآب علیہ السلام کا جسم اطہر بھی رحمت ہے۔ یہ ادھر دو فرشتے بیٹھے ہیں، کون بیٹھے ہیں؟ ان کا جاب کیا ہے؟ خاموشی سے بیٹھے ہیں نا، جسٹ دے آر رائٹنگ واٹ یو آر سیئنگ اینڈ یور ڈیڈس، اٹس کلیئر۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں، میں نے کہا کہ کہیے کہ مانیے کہ اللہ کے رسول کا پورا وجود رحمت ہے، آپ خاموش بیٹھے، جنہوں نے کہا بے شک کہا تو لکھ لیا انہوں نے کہ ہاں یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے حبیب کے وجود کو رحمت قرار دے کے اس کی تائید کر رہا تھا، نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ خاموش بیٹھے رہیں گے تو کیا وہ لکھے گا؟ وہ آپ کے دل میں اٹھنے والے خیالات کو نہیں لکھا کرتے، صرف وہی کچھ لکھتی ہیں جو آپ کی زبانیں ادا کرتی ہیں۔ نہ بلند آواز سے کہیے، آہستہ سے کہہ دیجیے بے شک وی بلیو اٹ، ہمیں اس پر پورا یقین ہے کہ اللہ کے رسول، میری تائید تو کر دیجئے نا، تائید تو کیجئے نا، تاکہ یہ فرشتے سن تو لیں نا کہ زبان ہل حرکت تو کرے، زبان سے کہیے کہ یس وی بلیو اٹ، کہ آپ کا پورا وجود رحمت ہے۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں، کہیے تاکہ فرشتے لکھ لیں، اور روز قیامت جب نامہ اعمال کھلے تو آپ کے عقائد، آپ کے نظریات اور آپ کا یہ قول وہاں ثبت ہو کہ انہوں نے مسجد کے اندر بیٹھ کے گواہی دی تھی کہ رب کا رسول کا پورا وجود ہی رحمت ہے۔ ہاں بالکل، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اور میرے نبی کا قلب اطہر بھی رحمت ہے، میرے نبی کی عقل بھی رحمت ہے، میرے نبی کا دماغ بھی رحمت ہے، میرے نبی کا نفس بھی رحمت ہے، میرے نبی کی اعصاب بھی رحمت ہیں، میرے نبی کا خون بھی رحمت ہے، میرے نبی کا ہر باڈی آرگن رحمت ہے۔ آپ تائید کرتے ہیں؟ میرے نبی کا نطق بھی رحمت ہے، میرے نبی کا کلام بھی رحمت ہے، میرے نبی کا سکوت بھی رحمت ہے نا رحمت؟ آپ نہیں کہہ سکتے میرے نبی کا آنا بھی رحمت ہے، میرے نبی کی ظاہری حیات بھی رحمت ہے، میرے نبی اس دنیا پر ظاہری طور پر موجود ہوں تو بھی رحمت ہے، گنبد خضرا کے اندر ہوں تو بھی رحمت ہے۔ آپ اس صفت کو جدا نہیں کر سکتے، آپ اس صفت کو جدا نہیں کر سکتے۔ آپ کا وجود زمین کے اوپر ہے تو بھی رحمت ہے، گنبد خضرا کے اندر ہے تو بھی رحمت ہے، میرے نبی کا آنا بھی رحمت ہے، رہنا بھی رحمت ہے، جانا بھی رحمت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ نو سیکنڈ اوپینین اوور اٹ، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔
امام حاکم کی حدیث مستدرک سے لی، رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا رحمت مہدات، اے لوگو میں اللہ تعالیٰ کا سب سے خاص تحفہ ہوں تمہارے لیے، جو رب نے کسی کو عطا نہیں کیا، کسی امت کو عطا نہیں کیا۔ پھر حدیث سنیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا رحمت مہدات، مہدات کہتے ہیں گفٹ کو، نٹ اے سمپل ان کامن گفٹ، دا اسپیشل گفٹ۔ مہدات کیسے کہتے ہیں؟ دا اسپیشل گفٹ۔ اے لوگوں، میں اللہ تعالیٰ کا سب سے خاص تحفہ ہوں تمہارے لیے، جو کسی کو عطا نہیں کیا گیا۔ مخلوق کے لیے اللہ کا خاص تحفہ رسالت امام علیہ السلام کی ذات والا صفات۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، میں رحمت ہی رحمت ہوں، سر سے لے کے پاؤں تک میں کیا ہوں؟ ہاں، ایک اور پیغام بھی ہے، وہ بھی سناؤں آپ کو؟ سناؤں پیغام آپ کو؟ چلے سناتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں مجاہدے سے رحمت العالمین نہیں بنا، میں مجاہدے سے if we are courteous it is due to our teachers and parents، اگر ہم خوش اخلاق ہیں، یہ کاوش ہے میرے پیرنٹس کی، میرے ٹیچرز کی، میرے بزرگوں کی، انہوں نے مجھے ادب سکھایا، مجھے خوش اخلاق بنایا۔ ایسے ہی ہے نا، آپ اتنے سنبھل کے بیٹھے ہیں، سلجھے ہوئے دھیمے انداز میں بیٹھے ہیں، سر جھکائے بیٹھے، دو زانوں ہو کے بیٹھے ہیں، تو یہ کس نے سکھایا؟ یا اساتذہ نے، یا ماں باپ نے، یا بزرگوں نے سکھایا؟ ایسے ہی ہے نا۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں، اس بات کا خیال رکھنا، میں مجاہدے سے رحمت العالمین نہیں بنا، نہ میں ریاضت سے رحمت العالمین بنا، نہ میں عبادت کر کے رحمت العالمین بنا، نہ میں اخلاق حسنہ سے رحمت العالمین بنا۔ آپ نے فرمایا کہ میں رحمت ایسے بنا کہ میں پیدا ہی رحمت للعالمین ہوا، میں پیدا ہی رحمت العالمین ہوا۔ میں کسی مجاہدے سے، کسی مراقبے سے، میں کسی ریاضت سے، میں کسی عبادت سے رحمت نہیں بنا، بلکہ میں پیدا ہی رحمت للعالمین ہوا ہوں۔ آپ میری صفت کو میری ذات سے جدا نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب پیدا ہوئے تھے تو رحمت جہانوں کے لیے نہیں تھے، اب ہیں اور اب تشریف لے گئے تو پھر نہیں ہیں۔ نہیں، فرمایا نہیں، ایسا نہیں، میں تو پیدا ہی رحمت للعالمین ہوا۔ It is not an acquired status. Can you say it is acquired status? Can you say, is it acquired status? It is gifted. It is God gifted status that was bestowed by Allah Almighty. یہ وہ سٹیٹس ہے جو اللہ نے آپ کی ذات کے ساتھ دنیا میں اتارا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایکوائرڈ سٹیٹس ہے؟ یہ ایکوائرڈ سٹیٹس نہیں ہے، یہ آپ کا منصب جو ہے ولادت کے ساتھ ہی ہوا۔ تو کہیے نا کہ میرے نبی کی ولادت ہی جب ہوئی تو رحمت للعالمین کے اعتبار سے ہوئی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو سمجھاتا ہوں، یقیناً دل میں اترتی ہوں گی۔ اگلی بات کرتے ہیں، احزاب کی آیت اور سورۃ کاف کی آیت، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ فرماتے ہیں نبی تمہاری کس کے قریب ہیں؟ جانوں کے۔ چلیں ٹھیک ہو گیا۔ سورۃ کاف کی آیت، وَنَحْنُ، اللہ فرماتے میں، کون؟ میں رب، اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب دو چیزیں ہیں جی، دو چیزیں آپ کی قریب ہیں۔ اللہ نے دو چیزوں کے قرب کا ذکر فرمایا، ایک اپنا اور ایک اپنے محبوب کا۔ ایسا ہی ہے نا، ایسا ہے نا، میں تمہاری شارک سے قریب ہوں اور میرا نبی تمہاری جانوں سے قریب ہے۔ اچھا ایک چھوٹی سی بات تو بتائیے، یہ آپ کی جو بڑی شہ رگ ہے، یہ خون سپلائی کرتی ہے، آپ کی برین اینڈ پوری باڈی کو خون سپلائی کرتی ہے، اور اگر شہ رگ کٹ جائے تو جان نکلنے میں وقت لگتا ہے۔ اٹ ٹیکس ٹائم، نہیں؟ آف کورس، اس میں کون سی اس میں کوئی رائے نہیں۔ جانور کی شہ رگ کاٹے، اٹ ٹیکس ٹائم ٹو کول ڈاؤن، بدن کے روح کے نکلنے میں وقت لگتا ہے۔ تڑپتے ہیں، تڑپتا رہتا ہے جانور، شہ رگ کٹ جائے ٹائم لگتا ہے، اور جسم بے جان ہونے میں وقت لگتا ہے، تو کیا کبھی روح نکل جائے تو بھی وقت لگتا ہے؟ بتائیے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پھر بھی وقت لگتا ہے۔ ادھر روح نکلی ادھر جسم ڈیڈ، ایسا ہی ہے نا۔ شہ رگ کٹی، جسٹ مرغے بسمل کی طرح تڑپتا ہے، جانور ہو یا انسان ہو، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اور پھر جب روح نکل جاتی ہے تو سرد ہوتا ہے، لیکن جب روح ہی نکل جائے تو جسم بے جان نہیں ہو جاتا۔